اہل سنت ہی اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید چشتی صاحب مقدس اللہ والی، زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری محمد شوکت صاحب امام مسجد خطیب مسجد اعظم، دیگر علماء کرام شناخان شری لسان، حاضرین و سامعین، اج دی خوبصورت محفل پاک تواڈے علاقے دی اس مسجد اندر انعقاد پذیر ہے۔ تقریر تو پہلا ایک دو گزارش میں کرنا چاہنا۔ ایک تو سامنے کھڑکی کھول دیو تاکہ ہوا دا نکاس، گرمی بڑی ہے اندر بیٹھن دی وجہ تو ہو گئی تھوڑی جی۔ اے جننے اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو فوری، ایک منٹ لاؤ تو اٹھو اٹھو تسی بھی اینو بھی پھڑو، ایدہ تیان میرا کراؤ، تو آڑے آکھے نہیں اٹھنا ہے نا، اٹھ جا بیٹا، ایدہ بھی تیان کراؤ میرا۔ ایک اے جڑے پیچھے بندے بیٹھے نے اگے نہ ہو گیا جی، تو آڑی مہربانی اتھے ہی رویا جی، اگے ذرا تھوڑا جا تسی تھوڑا جا پیچھے چلو ایک منٹ چو اتھے چل کے بہو سارے، ایک منٹ وچ جلدی کرو، آپ بیٹھ جاؤ اپنے پاپا کے پاس۔ چلو بھئی جڑے اپنے پاپا دے نال نے وہ پاپا دے کول جا کے بیٹھ جاؤ، چلو ایک منٹ وچ، چل پترا چل بیٹا تمہیں، چلو چلو بیٹا چلو اٹھ اٹھ، چلو بیٹا شاباش، اچھے بچے، تھوڑا جا اور پیچھے ہو یار، تمہیں پیچھے ہو کاکا، او بچیو چپ کر جو، اچھے بچے چپ کر جو، بالکل سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ تمہیں بیٹا تھوڑا جا پر ہونا، تمہیں تھوڑا جا پیچھے ہونا، تمہیں ادھر ہو، استاد جی اتھے بہو، اتھے آؤ۔ محترم مکرم مہر محمد ظہیر صاحب، انہاں دے جتنے نال رفقا دوست احباب اس پنڈ دے، منو ظہیر صاحب نے آکھیا کہ محفل جڑی ہے ساڑھے پورے پنڈ دے جننے فوت ہوئے نے سارے انو اس محفل دا اسالے ثواب جانا ہے، یہ محفل سارے پنڈ واسطے ہی ہے۔ تو میں آکھیا پوری دنیا تے جننے مسلمان نے اللہ سارے جڑے فوت ہوئے نے انہوں نے اس محفل دا اجر عطا فرمائے۔ تے نعت شریف تو میں آغاز کرن لگا، انہاں دی یہ خصوصی فرمائش ہوندی ہے تے موضوع بھی جڑا انہاں ہی مینوں آکھیا میری نیت سی اج شبان المعظم دے حوالے نال کو گفتگو کرن دی، انہاں میرے کان چا کہ ایسا میرا شریف سننا ہے تے میں تانوں سنانا انشاءاللہ، تے میرے نال محبت نال جوم کے لطف لے کے سرور لے کے سارے پڑھو۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے۔
جن بزرگ بیٹھے ہو اچھی پڑھو درمیانہ پڑھو موج پڑھو ویسے میرا بزرگ ہے ہی 5-7 نے تسی سارے جوان بیٹھے ہو تے جنت وچ تو جانا ہے سارے جوانا ہی جانا ہے اے بزرگ اتھے بھی کوئی نہیں رہنا او بزرگاں بھی جوان ہو کے جانا ہے تے اس واسطے جن جوان بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے جنتی بیٹھے ہو تے تھوڑا جا پھر جنتی ہو زور بھی تے لاؤ نا لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے دل تو ہم مت لائے انوار بنائے کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہوئے ہیں آنکھوں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نام آنے پہ ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں آنکھوں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور بشروں میں کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور بشروں میں کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حضرات علماء کرام تشریف فرمانے اس سب میرے تو افضل نے میں ندیاں جتیاں سدیاں کرن والا نوکر خادم غلاماں انہاں دی موجودگی دے اندر چند کڑیاں دا واز کر کے میں اپنی قبر دا
سامان جمع کرنا ہے۔ یقیناً قبر وچ اپنا اپنا حساب سارے ہی دینا ہے، اپنے اپنے اعمال نال ہی نجات ہے۔ تسی بھی حضور دی محبت لے کے آئے ہو، ایتھے جنی دیر تساں بہنا ہے یہ تہاڈی قبر دا سامان ہے۔ موت دا تے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے کدوں آ جائے، لیکن اے جڑیاں گھڑیاں مل جاندیاں نے زندگی چ، ایدے چ بہ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد وچ مگن ہو جانا، اگر ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جانا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ ایسیاں محفلاں جدے خدا دی یاد وچ بندہ بیٹھے، حضور دے عشق وچ بیٹھے۔ تو میں قرآن پاک چوں 15ویں سپارے دی پہلی آیت مبارکہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندے کو، جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ او مسجد جدے اردہ گرد اللہ اندہ ساڑیاں نشانیاں بھی نے تے ساڑیاں برکتاں بھی نے۔ بے شک سنن والا اور جانن والا ہے، معراج شریف میرے تے تواڈے نبی پاک دا ایک معجزہ ہے۔ تسی عشاء تو لے کے ہن تک بیٹھے ہو، یقیناً سرکار دیاں نعتاں تساں سارے بڑی محبت نال سنیاں ہون گیاں۔ اوے بیٹا گلاں نہ کرو، اسے واسطے تانوں اٹھایا سی، تسی پھر بہ گئے ہو۔ ہن جے تہاڈی آواز آئی تے پھر میں تانوں پیچھے نہیں کلاں گا، ہن گھر کلاں گا۔ چپ کر کے بہو، آواز نہ کسے دی آئے۔ بالکل حضرات، معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک معجزہ ہے۔ تواڈے پنڈ دا تے مینوں ساریاں دا نہیں پتا کہ ایتھے کیڑا کیڑا رہندا تے کیڑا نہیں رہندا، مینوں تواڈا ضرور پتا ہے کہ حضور دے عاشق ایتھے رہندے نے۔ تواڈے نال میری گل ہے، کسے ہور نال میری کوئی گل نہیں۔ تانوں اس واسطے دو ترے گلاں سنان لگا کہ تواڈے وچوں کوئی مومن ٹوٹ کے جہنم وچ نہ ٹر جائے۔ اس لئی اے جڑی میری ابتدائی تقریر ہے اینوں ذرا سمجھو۔ بعض لوگ کہندے نے کہ حضور نو جڑی معراج ہوئی ہے اے جسمانی معراج نہیں، اے حضور دی روح دی معراج ہے۔ پھر آندے نے خواب دی معراج ہے، پھر آندے نے اے جڑی معراج ہے مسجد حرام تو اقصی تک جسمانی ہے، اس تو اگے جڑی ہے او روح دی معراج ہے۔ مختلف قیاس رائیاں انہوں نے کیتیاں اور امت کے اندر انتشار پیدا کرن دی کوشش کی تھی۔ اگر اے معراج روح دیئے تو پھر تے براق دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ او دی وجہ ہے کہ براق دی نورانیت کم ہے تے روح دی نورانیت زیادہ ہے، تے پھر روح ہوئے حضور دی ہے کو میری تو اڈی تے روح ہے نہیں، اے تے روح وے حضور دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر روح دی معراج ہے، براتیاں دی لوڑ نہیں، جبریل دی ضرورت نہیں، براق دی ضرورت نہیں۔ اگر روح دی معراج ہے تے روح جدو ایک وجود وچوں ایک دفعہ باہر نکل جائے او دی تے ڈیتھ ہو جاندی۔ تے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر روح نکل گئی ہے تو پھر قرآن دی کیڑی آیت ہے جڑی دس دی اپی کہ دوبارہ روح وچ بڑی ہے؟ وہ کیڑی آیت ہے قرآن دی؟ وہ بھی ظاہر نہیں کر سکے۔ پھر وہ کہندے نے نہیں یہ خواب دی معراج ہے۔ اگر یہ خواب دی معراج ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات نو جی میں ترتیب نال میں معراج بیان کرنی ہے، تساں علماء کو میرے نالوں بہتر سنی ہونی ہے۔ آندھنے معراج ساری انجی ہے لیکن خواب وچ آئیے، تو میں کہا خواب وچ آئیے تو نبی کریم نے پھر کل نبیوں نو جماعت بھی کرائی ہے؟ آندھا بالکل خواب دی عالم چ کرائی ہے۔
میں کہ کنے نبیاں نو؟ آندا 1,24,000 کم و پیش جننے نبی سن حضور نے سب نو جماعت بھی کرائیے تے نبیاں نے پھر خطاب کیتا ہے، حضور نے سارے دا خطاب سنیا ہے، پھر حضور نے صدارتی خطبہ دیتا ہے۔ میں کہ نبیاں نے کنی کنی دیر خطاب کیتا ہے؟ آندا ہے مینوں نہیں پتا۔ میں کہ چلو 15-20 منٹ ادھا گھنٹے دی میں گل نہیں کردا، ایک منٹ ہی سارے نبیاں خطاب کیتا ہوئے۔ کنے منٹ؟ ایک منٹ ہی خطاب کیتا ہوئے۔ تو میں کہا 1,24,000 منٹ تے بن گئے۔ تو میں کہا مولوی جی ایڈی لمبی تے رات نہیں جڈی تساں خواب پا چھڈی ہے، ایڈی لمبی تے رات نہیں۔ اے جڑے منڈے بیٹھے ہو نا، مینوں پتہ ہے تسی انہوں تھک گئے ہو، میں تواڈے مزاج تو واقف ہوں، مینوں پتہ ہے تواڈی انہوں پوری توجہ نہیں ہے، لیکن اے گلاں میں اس واسطے تانوں سنان لگا کہ تسی چونکاں تے دکاناں تے پھٹیاں تے ایک دوجے نال بیاہ شادی غمی خوشی تے بہ کے کدلے کو دین دا تبصرہ چھیڑ لو تے معراج دی گل آوے تے کوئی بندہ تانوں گمراہ نہ کر سکے۔ اے گلاں تواڈے اندر اتریاں ہون تے جڑا گل کرے اونوں جواب دیو تے اگلے نوں پتہ لگے میرا توں پیا کڈدا ہے تے اپنا عشق رسول ظاہر پیا کردا ہے۔ اس واسطے تانوں سنانا پیا، وگرنہ مینوں پتہ ہے تسی سر سنن والے لوگ ہو، میں ایتھوں ہونے ہی چھکانا سر تو صحیح گل ہے بھائی، میں اپنی حاضری توڑ مدینے ہی لے جاں، لیکن مدینے مور ادو لگنی ہے جدوں ایتھے عقیدے دی گل کر کے قرآن تے فرمان نو وچ داخل کر کے تے پوری حاضری اپنی دے کے مسلماناں دے سینے دے اندر عشق رسول پوست کراں گا تے پھر ہی مور کامیاب لگنی ہے۔ تے تسی ذرا پوری توجہ دیو۔ میں کیا نبیاں نے خطاب کیتا ہے، ایک منٹ تے لگا ہی ہونا ہے۔ آندا ہے مینوں نہیں پتا۔ میں کہ چلو چھڈو اگے چلیے۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ مولوی جی آندے نے ٹھہر جو ذرا۔ میں کہ کی ہویا ہے؟ آندا نہیں بسترا بڑا بڑا ہے، اے میں تھلے لا کے رکھاں گا تے گل تانوں صحیح سمجھاواں گا نا۔ میں چلو ٹھیک ہے۔ انہاں بسترا لا کے سائڈ تے رکھیا، گل سمجھو میری۔ آندے نے پھر نبی کریم نے خواب وچ ویکھیا میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھے پنجویں چھویں ستیں اسمان لا مکان دیاں بلندیاں تو کے راتوں رات سرکار نے آکھے میں واپس آیا خواب دی عالم چ۔ تو میں کہا نماز کدھر گئی ہے؟ میں کہا مولوی جی یہ نماز کدھر آئی ہے؟ آندا معراج دی رات نو۔ تو میں کہا نبی کریم تے تسی آندے ستے سن تے ستیاں نماز لبھی ہے؟ آندا ظاہر ہے ستیاں خواب آئی ہے، خواب وچ معراج ہوئی ہے تے ستیاں نماز لبنی سی۔ تو میں کہا جی تو ستیاں جو نماز لبھی ہے تے تسی جاگدیاں کیوں پڑھ دے ہو؟ تسی بھی ستیاں ہی پڑھو تے جاگدیاں تے او پڑھنا جنہ دا ایمان ہے وے نبی جاگدیاں گئے بھی نے تے بمائے وجود گئے نے تے پھر نمازاں دا تحفہ لے کے بمائے وجود واپس آئے نے۔ اے جیڑے بندے نوجوان بڑی توجہ نال تقریر پہ سندے نے نا، انہاں واسطے میری دعا ہے یا اللہ انہاں دیاں زندگیاں بھی لمبیاں کری تے زندگیاں چ بار بار مدینے دی تے مکے دی حاضری بھی نصیب فرمائی۔ جڑے بندے تھک گئے نے توجہ انہاں دی نہیں تقریر وچ، انہاں نوں میں کہہ کچھ نہیں سکدا کیونکہ میرا گھر تے ہے نہیں، پھر بھی انہاں دی عزت کراں گا کیونکہ بیٹھے کتھے نے رب دے گھر وچ ہیں۔ حضرات توجہ ہوئے۔ میں کہا مولوی جی نماز آندا معراج دی راتی۔ میں کہا حضور تے آرام فرما رہے سن تے خواب وچ نماز؟ آندا بالکل۔ تے میں کہا تسی بھی خواب چ جدن ستے ہو انج پے ہو تے جے خواب وچ نماز آ جائے تے پڑھ لو، نہ آوے تے رہن دیو۔ تے آندا تسی، میں کہا 5 ٹائم جاگ دیاں مسیتے؟ آندا او کیوں؟ میں کہا ساڈا ایمان ہے کہ نبی جاگ دیاں گئے بھی نے تے نمازاں دا تحفہ لے کے آئے بھی نے۔ اچھا انہیں تک بڑی اہم اور گل ہے، اس گل نو سمجھو تہاڈا ہور ایمان تازہ ہوئے گا۔ میں کہا مولوی جی نمازاں آئیاں کنیاں؟ آندا 5۔ میں کہا نہیں نہیں یہ تے رہ گئیاں 5، آئیاں کنیاں؟ آندا 50۔ تو میں کہا 5 کی میں رہ گئیاں؟ آندا ہے اور ساری تقریر بھول جائے جی گل نہ بھولیا جی۔ آندا ہے ان نبی کریم نے خواب وچ جدوں نمازاں لے کے واپس آئے نا تے 6ویں اسمان تے موسیٰ علیہ السلام مل پے۔ میں کہا موسیٰ 6ویں اسمان تے ٹر گئے؟ تسی نہیں سمجھے،
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5-7 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ کہ ਇਹ چشتی صاحب کی گل پہ کر کے تے فیصلہ کر دینے پہ ہیں۔ اور میں کیا موسیٰ علیہ السلام 6ویں اسمان تے ٹر گئے تے جدہ تو کلمہ پڑھنا ہے موسیٰ کو امام الانبیاء تے نہیں نا، موسیٰ کو خاتم الانبیاء تے نہیں نا، موسیٰ تے سرداری انبیاء بھی نہیں، موسیٰ معراج دی رات دا میرے نبی دا مقتدی ہے۔ جیدہ مقتدی 6ویں اسمان تے جا سکتا ہے او دا امام تے پھر لا مقامیہ بلندیاں تے بھی جا سکتا ہے۔ اچھا اور بڑا مسئلہ ہمیں تھے، علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دینے، ان نمازاں آئیاں 50 رہ کنیاں گئیاں، سارے بولو کنیاں رہ گئیاں، وائی فرجے تسا نہیں نہ بولنا تو پھر میں لگا جے بولنا، اچھی بولو سبحان اللہ، 5 رہ گئیاں۔ تے مولوی ایتھے صحیح گل ہے ساڈے بندیاں نو چاہ بھی پیان گے، مٹھیائی بھی کھوان گے، ٹکر شکر بھی کدی کدی کھوا چھڑ دینے، تے پھر بندے دا ایمان انج ضائع کر دینے، وہ ساڈا بندہ بھی بسترا چکی پھر دے، ساڈا بندہ بھی۔ میں انہوں ملیا، میں کہا خیر ہے، آندھا چشتی صاحب تساں تے لفٹ نہیں کرائی، میں کہا تینوں نہ چنگی لفٹ کرائی ہے، اسی تینوں عزت پہ دینے ہیں، تو 35 کلو دا پار چکی پھرنے ہیں، اللہ اکبر۔ میں کہا ساڑی عزت وے، اسی جتھے جانے اگلے آپ ہی بچھا کے رکھ دینے پہ، چنگی روٹی چنگی، اگے پھر ویکھو دیسی مرغے، چھوٹا گوشت کلے وڈا گوشت ہیں، تے اے دال ہی دال ہیں، دال ہی دال۔ سنیو تو انہوں مبارک ہوئے، تسی تے ختم تے نہیں کدی پکھے گئے، اے جڑے کھاندے ہو تے آگو سبحان اللہ۔ لو بھئی تواڈے پنڈ اللہ دی قسمیں اج کوئی کرونا نہیں جے پاویں منہ ننگے کر دیو، میری تقریر چ تانوں کچھ نہیں ہوندا، سبحان اللہ اونچی آکھو ذرا، بالکل نہیں ہوندا تانوں، ذرا تھوڑی جی توجہ دیو۔ اچھا بھائی توجہ ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے حضور دی بارگاہ چرز کی تھی، حضور تواڈی امت نے 50 نمازاں نہیں پڑھنیاں تے جاؤ تے کٹا کے آؤ، عرض کی تھی موسیٰ نے۔ موسیٰ گئے آئے، اس گل دا کوئی مولوی انکاری نہیں۔ میری وانڈ نو ذرا سمجھے آجے، نبی دی معراج دا انکاری ہے کہ وجود سمیت نہیں جا سکتے، لیکن اس گل دا انکاری نہیں آندا ہے کہ نبی کریم نو حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی کہ جاؤ تواڈی امت نے انیاں نہیں پڑھنیاں۔ میں کیا موسیٰ تسی آندے ہو 6ویں اسمان تے، حضور جا نہیں سکتے، اس سفارشاں نہیں پوائی جاندے ہو، یعنی کہ موسیٰ دی افضلیت نو حضور تو اگے لے گئے۔ موسیٰ افضل نہیں، حضور پاک افضل نے، وارفع بعدہم درجات، حضور دے تے درجیاں دی حد ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھا حضور جاؤ، حضور گئے آئے 5 رہ گئیاں۔ مولوی آندہ ہے اے سنی مشرک نے، اے تسی سارے ہی بیچو، میں کلا نہیں، تسی بھی۔ مولوی آندہ ہے کہ سنی مشرک نے، ان میرے سامنے کتنے آنکھیں نا تو پھر تو انہوں پتہ انہوں کی ہونا ہے، لیکن میرے سامنے نہیں آندہ۔ اے منو تواڈے ورگے بندے لیا کہ تقریراں سناندے نے تے موبائلاں تے وکھاندے نے تے پھر منو آندے نے ویکھو کی بیاندا جی، میں کہا چھدا کر رہے ہیں علاج، اے چشتی صاحب دا جواب دے آ جائے، اے اج جواب ہے۔ وہ آندہ سنی مشرک نے، میں کیوں؟ اے وسیلے دے قائل نے۔ میں کہا اینوں کہہ جے پیو دا نا تے پڑھ 50 کنیاں پڑھے، نمازاں کنیاں آئیاں، کنے کلیاں اللہ نے، تو میں کہا جے پیو دا تے پڑھ 50، کہ آندہ تسی، میں کہا 5، آندہ کیوں؟ میں کہا موسیٰ وسیلہ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بن گئے، تے تو وسیلے دا قائل نہیں، تو 50 پڑھ، اسی 5 پڑھاں گے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تھی، حضور نے قبول فرمائی، اللہ نے بھی حضور دی عرضی نو قبول کیتا تے 5 رہ گئیاں، تے حضور نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے پڑھن گے 5 ثواب 50 دے عطا فرما چھڑاں گا۔ ایتھے بڑے
مسئلے حل ہو رہے ہیں. مولوی آندا کہ حضور نو علم غیب نہیں. تو میں کہ موسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے جڑے 6ویں اسمان تے بہ کے قیامت تک آن والی ساری امت مصطفیٰ نو پہ جاندے نے کہ اس امت نے 5 نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں. بھائی موسیٰ نو سارے علم ہے نے. تو میں کہ مولوی جی جدا کلمہ تسی پڑھ دے ہیں اے گلاں تواڈے یاد کرن والیاں نے. معراج شریف دے حوالے نال ایک نقطہ آخری پھر اگے چلنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس آئے نا تے دن چڑھیا سرکار نے ساری معراج کیتی بیان. ابو جہل بھی کان لا کے سوندا سی پیا باہر. جدو ساری معراج سرکار نے بیان کیتی نا اے جڑے بندے ایتھے پہ آندے نے کہ خواب ہے اے روح دی معراج ہے اے خواب دی معراج ہے. تسی مینوں دسو مینوں آوے خواب میں کراں بیان بھئی ظہیر نو کی تکلیف ہے مینوں خواب ہی آئی ہے نا. علامہ نوید صاحب نو کادی پریشانی ہے وہ مینوں خواب ہی آئی ہے نا. میری گل نو سمجھ رہے ہو کی نا جی تہاڈا صوفی منیر صاحب صوفی منیر صاحب مینوں خواب آئی میں اج تانوں سنانا پیا او میں راتی ستا سا تے میں ویکھیا 7 اسمان دے اوتے میں ٹر گیا. انہاں نے گل میرے کو سن لئی انہاں کا خیر خواب ہی آئی ہے نا کوئی گل نہیں. بھئی خواب دا تے مسئلہ ہی نہیں. ساڈے تے مولویاں بڑا گھیرا پائے ہے کہ سنی معراج بیان کردے نے کہ سرکار نو جسمانی معراج ہوئی. میں کہا مولوی جی سانو نہ پوچھو اپنے ابو جی ابو جال نو پوچھو. آندا انہوں کیویں پوچھیے. میں کہا انہیں کول کھلو کے ساری گل سنی ہے تے جا کے حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ پہ کھڑکاندا ہے. جے خواب ہوندی تے خواب ہوندی حضور خواب سناندے. ابو جہل بھی کہندا خواب ہی آئی ہے نا کوئی گل نہیں. انہیں جا کے حضرت ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکا کے آکھیا ہے صدیق ایتھوں کوئی بندہ آکھے مسجد حرام تو میں چلیاں تے اقصا چ پہنچیاں کنی دیر دا سفر ہے. 1 مہینے دا. فرمایا جے او ابو جال کہنے لگا جے کوئی آکھے میں واپس بھی آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا 1 مہینہ جان تے 1 مہینہ ہون تے جے راتاں نو آرام نہ کرے دن رات دا سفر کرے تے مہینے وچ ہی آون جان ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی توجہ نال حضرت ابو بکر صدیق نو آندا ہے تے جے کوئی آکھے میں راتوں رات مسجد حرام تو چل کے اقصا چ پہنچیاں تے پھر اتھوں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں 7 اسمان تے لا مکان دیاں بلندیاں تو کے راتوں رات آیا تے میرا بسترا بھی گرم سی تے ٹوٹی دا پانی بھی پہ چلدا سی. اج دے دور دی تے ٹوٹی ہوئی ہے نا اس لیے ٹوٹی منہ تے چڑھے ہے تو پانی پہ چلدا سی تے نال کنڈی جڑے بوئے چوں میں باہر نکلیا نا او دروازہ بند کیتا ہے تے کنڈی بھی پئی انجئی ہل دی ہے پئی. انج ہو سکدا ہے. ہن گل بڑی توجہ نہ سنو. پوچھن والا کون ہے؟ کافر. کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ کافر. حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا جے کوئی آکھے نا انج نہیں ہو سکدا. اگو ابو جال نے کی کیتا کہکا ماریا اے صدیق جیدہ تو کلمہ پڑھنا ہے تے جیدہ تو یار ہے نا اے اس محمد نے آکھے آئی پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کو کی آندے نے اوے ابو جالا جے کوئی آکھے تے نہیں ہو سکتا جے میرے حضور نے آکھے حضور جا بھی سکتے ہیں حضور آ بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. ہوں ذرا تھوڑا جا دماغ تے ہور بوجھ پاؤ. پوچھنے والا کون سی؟ بھول گئے ہو؟ مڈے شروع کر لئیے. اچھی پھر بولو کون سی؟ کافر. تے کی خواب پہ پوچھدا سی یا حقیقت بیان کر رہا سی؟ حقیقت کے اے تیرے نبی نے بیان کیتا ہے
اے مولوی جی تسی نہیں سمجھ رہے، اے مولوی جی ابے انہاں نوں پوچھ لو خواب سی یا جسمانی معراج سی، سانو نہ پوچھو تو ساڈے تے آپشن بھی نہ لگاؤ، نہ اسا کھڑیا ہے نہ ساڈے کول طاقت ہے نہ اسی یہ کر سکنے ہاں۔ اللہ نے نبی دی معراج بیان کیتی جدوں فرمائی، سب تو پہلا اپنی خاص صفت سبحان بیان فرمائی۔ کیوں بیان کیتی؟ تاکہ میرے نبی دی معراج تے کوئی نکتہ چینی نہ کرے، انہاں نوں پتہ لگے کہ معراج کران والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ وہ پاک ذات ہے۔ ہن حضور دی معراج تے اعتراض کدے تے اعتراض ہے؟ اللہ تے۔ بولو کدے تے اعتراض ہے؟ اے تو میں گل ہور سمجھانا نزدیک کر کے۔ منوں ظہیر صاحب نے بلایا ہے، تانوں سارے نوں پتہ میرا کتنا تعلق ہے، میں ایتھے کوئی گل کر جا تانوں کسی نوں چنگی لگے کسی نوں نہ لگے، بہتے بندے کہیں جی سانوں چنگی نہیں لگی، تساں سارے پنڈ چ بن جے رولا، تساں کہنا وہ سیانے بندے جڑے وچ ہوندے نے چلو اے ظہیر کول چلنے ہاں، یار توں جو لیاندا چشتی صاحب نوں تو انہاں نوں کہنا سی یا گل نہ کر دے۔ قاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یار، اے گل انہاں کیتی ہے اے نہ کر دے، انج نہ ہوندا وچوں منڈے ہور تپ جان، اے نہیں اساں پرچہ دینے۔ سیالکوٹ بھی 2-3 بندے نا صبح ایک درخواست دیتی ہے میرے خلاف، انہوں نے کہا چشتی نو تقریر نہیں کرن دینی سیالکوٹ پورے چ۔ میں کہا ٹینشن نہ لو، تہاڈے ابو نے کرنی ہے، تسی جو مرضی کر لو۔ اچھا ایڈے بغیرت نے گھر انہاں دی بڈھی بھی آندی یا لے مگروں ہی لتھا رہے، تے پیو انہاں دا ایڈا اودے تو تنگ ہے کہ پیو دیاں بھی بد دعاواں انہاں دے مگر نے۔ ساری ہسٹری جمن تو لے کے ہون تک بھی تے گو قبر تک بھی انہاں دی ہسٹری جاننا، انہاں نے کی ہونا ہے تے کی یہ کر رہے نے سارا مینوں انہاں دا پتہ ہے، پھر نہیں باز ہوندے شرارت۔ اچھا انہوں چھڈو، تساں کہنا پرچہ دینا، اور پھر سیانے بندیاں کہنا چپ کرو، اے ساری گل ظہیر دی جے، ساری گل ظہیر۔ اوے کھڑیا نبی کریم نو رب نے کھڑیا نا نبی کریم نو، کنے کھڑیا ہے؟ اللہ نے۔ بولو کنے کھڑیا ہے؟ نبی کریم نو کنے کھڑیا ہے؟ نبی کریم نو کنے کھڑیا ہے؟ رب نے کھڑیا نا نبی نو، اللہ لے کے گیا ہے۔ تے مولوی جی ساڈے تے کیوں لڑ دے ہو؟ سپیکر کھولو، سپیکر دا منہ تانوں کرو، آکھو رب نو اے کی کیتا ہی، ساڈے نال نہ لڑو۔ اسی تے لوکاں نو قرآن تے فرمان پڑھ کے تاں پہ سنانے ہاں، اے حضور دے عشق وچ لگے رہن تے رب قیامت والے دن آکھے اوے تو بھی میرے نبی دے عشق وچ آ جا، تو بھی مصطفیٰ دے عشق وچ آ جا، تو بھی مصطفیٰ دا عاشق آ جا، اوے تو بھی مصطفیٰ دا عاشق آ جا۔ جڑا حضور دا عاشق ہے رب نے کہنا آ جاؤ میرے یار دے پیچھے صفہ بنا لو، جنت دے دروازے کھلے ہوئے۔ آؤ سنو ذرا، اللہ اکبر۔ حضرات توجہ، چلو ٹھیک ہو گیا، اے میں نیڑے کر لینا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ دا قرآن، رب عالم نے قرآن اندر اعلان فرمایا، خلاقی عالم فرما رہی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاصم خاص بندے کو جو لے گیا رات کے مختصر حصہ میں۔ جڑے لے کے گل کہندے نے نبی کریم نو خواب آئی ہے، خواب تے بڑی لمبی تسی بیان کر رہے ہو، اللہ کہندا میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ ادھی رات دی گل بھی نہیں کیتی، اللہ نے تھوڑا جا حصہ ادھ نالوں ادھ دی گل بھی نہیں، اللہ نے تھوڑے جے حصے وچ رب نے آرڈر جاری کیتا ہے،
جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمان سجوا دے، جنت سجوا دے، جہنم دے دروازے بند کرا دے، ہورا نے غلمان نو کہے پوشاکاں بدل لو کائنات مسلمانوں۔ اللہ نے جدوں جبریل نو فرمایا انتظامات کروا، جبریل عرض کیتی مولا اج کی کھانا ہے؟ فرمایا اے جبریلا اج یار دی یار نال ملاقات ہونی ہے، اج یار دی یار نال ملاقات ہونی ہے۔ جبریل نے انتظامات کروا لے، جدو کل انتظام مکمل ہو گئے عرض کی مولا انتظامات مکمل ہو گئے، رب عالم نے فرمایا 70,000 براتی لے جا، میرے نبی نو دولہا بنا کے درود و سلام میں نغمات گا کے جنت دا براق لے جا، میرے محبوب دی سیر دا آغاز کیتا جائے۔ اے لوگوں جبریل نے براتی توڑ دیتے، آپ جنت میں آیا، اگے براق جشن منا رہے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں جا رہی ہے، ایک براق ایک کونے میں چکم سدا ہے، جبریل آندا ہے اوے براقا اج ایک براق اتنے لچایا جانے، سارے براق جشن منا رہے ہیں، تو بڑا کم سدا پیا لگنا، تو جشن نہیں منا رہا۔ انہیں آخیا نہ حسن نہ چال نہ رفتار نہ انداز نہ ادا، اے میں کوچی اے میرا دل بڑی سونا، تو میں کیرتن یسن اے داوا ویڑے میرے بڑی گناہی پہلے لکھ وسیلے پاوا نہ میں سونی نہ گل پلے، کس طرح یار مناوا یا ربا انہیں خوشی ردیلے بچ کتے روندی نہ مر جاوا۔ یا رسول اللہ یا حق چاہ رہی ہے۔ اے جوان پتہ کتھوں آیا ہے؟ اے او چائنا چونک تو اگے پراں اولخ اوانا ہے، اولخ شنکر پوروں ایڈی دوروں آگے نعرہ ماریا تو اینا سفر کر کے بھی نہیں تھکیا جڑے تسی پنڈ والے تھکے ہو۔ اچھی نہ بولیا جے متے تواڈے جو صبح کو مر نہ جائے۔ یا رسول علامہ نوری صاحب بھائی ظہیر بندے پتہ کی چاہتے ہیں، جڑی چشتی صاحب نے پہلے گل کیتی ہے نا کہ وہ گل ہووے کہ صبح سی آکے لے بھائی ظہیر چشتی صاحب نے راتی گل کیتی ہے، تو ساں گل سننی ہے تو پھر دعائے قنوت پہلے سنانی پینی ہے، تو کام خراب نہ کرے جے خالی سبحان اللہ تو گزارا کرو تو اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ دیا آج بڑی مہربانی، اللہ اکبر کبیرہ براق غمزد ہے، آندہ نہ حسن نہ چال نہ رفتار نہ انداز نہ ادا، کسے نو حسن تیمان کسے نو چال تیمان کسے نو رفتار تیمان کسے نو انداز تیمان کسے نو ادا تیمان۔ اللہ اکبر کبیرہ کائنات اللہ کا اے
برا کہندا میری ایڈی قسمت کتھوں کہ میں نبی کریم دی سواری واسطے پسند کیتا جاواں. جبریل نے رب عالم دی بارگاہ چرج کیتی اے مولا اے برات تیرے نبی دے فراق وچ نگہال اللہ تیرے نبی دے فراق وچ رب عالم نے فرمایا او جبریل جیڑا یار دے فراق وچ رہے سانو کوئی بڑا چنگا لگدا ہے. جیڑا میرے یار دی یاد وچ روے میرے محبوب دے فراق وچ رہے سانو بڑا چنگا لگدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے مسلمانوں اللہ کیا انہوں پسند کر لے. جبریل نے آکھیا او برا تیرے روحان دا اے مل پہ گیا چل تینوں رب عالم نے منتخب فرما لیا تو پسند آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے مسلمانوں براق رویا تے رون دا مل پہ گیا. براق رویا تے رون دا مل پہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. رویا تے رون دا مل لے پیا. نبی دی سواری واسطے پسند کر لیا گیا. تے جے کالے رنگ دا او بلال رویا جدے پیراں دیاں بیائیاں پھٹیاں ہوئیاں چپٹی نک والا ذات حبشی تے صفت دا غلام او جناب والا بلال جدے تے امیہ نے ظلم و ستم کیتا حضرات جسم تے پچھ لا چھڈے ہڈیاں ننگیاں کر دتیاں حضرات گوشت دیاں موٹیاں لوٹرے دی شکل وچ لمکن لگ پیاں. حضرت بلال دی کفیت بڑی عجیب ہو گئی. اوہ لوکاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے حضور دے قدماں تے لیا کے آزاد کر دیتا. حضور دی بارگاہ چ بلال آیا جسم تے پچھ لگے ہوئے نے رو رہے. حضور نے بلال اٹھایا اٹھا کے سینے میں لا کے پھر کی فرمایا اے بلال چپ کر جا تیرے تشدد دا اج مل پہ گیا ہے. جنہ تیرے تے ظلم و تشدد انہاں کافراں نے کیتا ہے تو رو رہے چپ کر جا تو برداشت کیتا ہے. اے بلال چپ کر جا اے سونیا کی مل پیا. فرمایا بلال اج میں محمد اعلان پیا کرنا وا جنت وچ سب تو پہلا میرا بلال داخل ہوے گا. سب تو پہلی ٹکٹ لبھی حضرت بلال نو. حضور دے عشق وچ روندا رہیا ہے. ماراں کھادیاں تے حضور دے عشق وچ جسم نو پچھ لگ گئے ہڈیاں ننگیاں ہو گئیاں پر کلمہ نہیں چھڑیا غلامی نہیں چھڑی. زبان اتے گرم کوئلے پے نے ایک نہیں دو تین کوئلے زبان دے اتے پے نے بل رہے نے. تے بلال زبان تو کلمے دا وظیفہ نہیں چھڑ دا. انہوں نے کہا جاؤ جو ہوندا جے کر لو اسا جینا بھی یار واسطے اسا مرنا بھی یار واسطے. ہیں حضرات بلال رویا تے رون دا مول لے پیا کہ جنت دا پہلا ٹکٹ لبیا. جناب بلال عرض کیتی سونیا کیا میں حضرت ابو بکر تو پہلے جاواں گا؟ ہاں بلال میرے ابو بکر تو پہلے. حضور کی حضرت عمر تو پہلے. ہاں بلال میرے عمر تو پہلے. حضور کی حضرت عثمان تو پہلے. ہاں بلال میرے عثمان تو پہلے. اے مولا علی تو پہلے. ہاں بلال میرے علی تو پہلے. لجپالا مہربانا کیا آڈے تو بھی پہلے. میرے نبی دی رحمت جوش میں آ گئی. فرمایا ہاں ہاں بلال میں سواری دے سوار ہوواں گا او دیاں لگاماں تیرے ہاتھ وچ ہون گیاں تو غلام بن کے پہلا جائے گا میں آقا بن کے پہلا جاواں گا. شاعر نے اسے مقام دے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے خوب آکھیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا
جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا تسی بھی ساری آکھو جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خدا بھی بیڑا پار ہو گیا آنکھو جنوں سونے نبی نال جڑے بندے آسانی نال پڑھ سکتے ہو تنگ نہیں کردا جڑے بالکل آسانی نال حضور دی محبت وچ سرکار پاک دی محبت وچ سرکار دی غلامی وچ جڑے محبت نال پڑھ سکتے ہو او کہہ لو جنوں سونے نبی نال پیار جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا ہوے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا حضرات براق رویا تے رون دا مل پیا تے جے بلال رویا تے رون دا مل پیا ایک جنا یہ بھی ہے جڑا نبی دی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں جن نے دیدار کیتا ہی نہیں تو رہندا کتھے وے کرن وچ ہے ہاں ماں دا خدمت گزارے حضور آندے نے او دا اپنی ماں دی خدمت کرنا بھی مینوں بڑا پسند ہے تھوڑا جا ہور اونچا او دا اپنی ماں دی خدمت کرنا بھی مینوں بڑا پسند ہے تے صبح دوپہر شام ساری ساری رات میری یاد وچ او دا رونا اے بھی مینوں بڑا پسند ہے حضرات تو پتہ کون ہے او دا نام ویسے کرنی ہے صبح بھی نبی نو یاد کر کے روندا دوپہر شام روندا ایک شام نو ماں نو کھانا کھلاندیا کائنات دے مسلمانوں اس علاقے دے قرب جوار وچ جمع ہو کے آਉਣ والیو سنو ذرا اپنی ماں نو کھانا شام دا کھلا رہی ہے کھلاندیا اکھاں وچ آنسواں دی قطار تے سسکیاں بج گئیاں ماں نے پوچھیا پترا رو کیوں رے چپ کر جا جنہیں دردہ میں تو رو رہی ہے چپ کر جنہیں ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جائے چپ کر جا مگر دس رونا کیوں ہے اے مینوں سرکار دی یاد پئی ستاندی ہے حضور دا عشق ستا رہی ہے سرکار دی یاد ستا رہی ہے حضرات اس جرت دی گل اس ہجر دی گل اس میں دی گل اس جناب والا عشق دی گل حضرت سلطان باہر رحمت الرحمان بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھیا ایمان سلامتی ہر کوئی منگے عشق سلامتی ایک منگنی مانی شرما لنیش کو دل نو غیرت ہوئی پر جسم سلو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کہائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں گیا ایمان دہائی حضرات توجہ دیا گئی بڑی قابل غور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ رو رہے نے کدے عشق وچ حضور دے عشق وچ سرکار دے عشق وچ کدی سجنا تمہیں میں بھی کلمہ پڑھے ہے کدی عشق مصطفیٰ چ رو کے ویکھ تیرے رون دا مل پے گا
کدی خدا دی یاد وچ رو کے ویکھ تیرے رون دا مول پے گا. اسے واسطے کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمہ انہیں بڑے کمال دی گل کیتی ہے. میاں صاحب نے رونا دل دی اے محل گواہ وے تے بچھڑے یاری ملاوے اور رومن دومن والا یارو کبھی وچ دوزخ نہ جاوے. کدی رات پہ جائے عشاء دی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کر آرام تو پھر جدو دنیا دار پکی نیندر سو جانا کدی مصلی لا کے 2 نفل پڑھ قرآن پڑھ کدلے نعت پڑھ. قرآن بھی سارا حضور دی نعت ہے نا. کدلے قرآن پڑھ دیاں تیرے اکھ وچوں 2 انسو ہائے ہائے 2 انسو نکل گئے رون دا مل پے گا ہے. تو جے تیری یاد ہو گئی وابستہ پکی تو پھر اینا خیالہ جو گم ہو کے کہہ دئی عشق تیرا روز تلنو لا گیا عشق تیرا روز تلنو لا گیا عشق تیرا روز تلنو لا گیا ہنا بھی جابل یہ زلیفہ والیا ہنیا بھی جابل سارے کہہ لو ہنیا بھی جابل یہ زلیفہ والیا ہنیا بھی جابل یہ زلیفہ. حضرت تو ویسے کرنی جدو روئے تے ماں نے پوچھیا تے آکھیا مینوں حضور یاد آ رہے ہیں سرکار یاد آ رہے ہیں. ماں نے آکھیا پترا چپ کر جا کل دن چڑھے گا تینوں 4 پہریاں دی اجازت ہے تو جائیں مدینہ شریف حضور نال ملاقات کر آئیں تے 4 پہریاں دی اجازت ہے تے گھر جائیں جی حضور پاک گھر ملے تے مل لیں تے جے گھر نہ ملے تے پیچھے نہ جائیں رامچ نہ بمی انتظار نہ کریں. ایتھے ہن ساڈی کی پوزیشن ہے ہر منڈے کول موبائل ہے امی جان پاویں فون کرتے رہن پاویں ابو جی کرتے رہن ساڈا تے پیکج چل رہا ہے نا یہ فون سنیا تے پھر تے گھر جانا پینا سجنا نہ ماں دا حکم آ جائے باپ دا حکم آ جائے چھڑ دے دنیا. توجہ کر فرض نماز صرف نہیں چھڑنی نفل پڑھدا ہوویں تے آرڈر آ جائے ماپیاں دا تے چھڈ نفل تے گل انہاں دی سن. اتنا مقام ہے والدین دا. کسے پیر نو ویکھیا حج نہیں ہوندا تے نہ حج دا ثواب ہوندا ہے. حدیث مبارکہ چ آیا ہے ماپیاں نو ویکھو تے حج تے عمرے دا ثواب ہوندا ہے. یہ جڑی حضرت سلطان بہو نے گل کی ہے نا لاکھ کروڑا حجاں ہو یہ گل حضور دی ہے تے نالے خاص بندیاں واسطے وے عاماں لئی نہیں. یہ ہر بندے ایتھے کو ہوندا کوئی پیر 2 نمبر بیٹھا تے نعت خواں پڑھدا ہوندا تے کئیاں پیراں نوں وی حال پے جاندے تے کئیاں مریداں نوں پے جاندے نے. یہ گل انہاں دی نہیں تے نہ انہاں واسطے نہ کیتی ہے یہ خاصاں دی گل ہے تے خاصاں واسطے ماں پیو نوں ویکھیا ثواب ہوندا ہے حج دا تے عمرے دا. یہ تو بس کرنے کے لئے موضوع ہے لیکن تمہیں درس دے رہے ہیں کہ ماپیاں دا فون آ جائے کوئی بچہ سنیا لے کے آ جائے کوئی وڈا لنگ دیا پیغام دے وے ماپیاں دا جدو حکم آ جائے تو ساری دنیا تو منہ موڑ کے توجہ دیا کرو ماپیاں دیا گلاں. اے جلسے دا مقصد ہے اج دا کہ ساڈے نوجوان والدین نال وابستہ رہن. حضرت تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مان دیئے پیچھے نہ جائیں راہ نہ بوی انتظار نہ کریں. رات گزری حضور دی یاد وچ عشق مصطفیٰ وچ ایتھوں کسی نے عمرے تے جانا ہوئے حج تے جانا ہوئے تے مور لگ گئی ہوئے تے پتہ ہوئے 10-15 دن بعد جانا ہے نیندر ہوندی
ہے تے جنہیں اے ویکھن جانا ہوئے میں حضور نو ویکھن جانا ہے سرکار نو دیدار مصطفیٰ کرن جانا ہے اور صحابہ دے ساری ساری رات حضور کول بیٹھے رہن جے حضور اٹھ کے نہ جانتے کوئی بھی نہ جاندا اتھے بہ کے بس دیدار ہی کرتے رہندے انہاں دا تے نظریہ یہ سی النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا تیرا چہرہ ہوے تے ساڈیاں اکھاں ہن اسی تیرا دیدار ہی کردے رہے حضرات جن نے مدینے شریف جانا ہوئے عمرہ کر گئی انہوں نیندر نہیں پیندی جن نے عمرے تے جانا ہوئے انہوں نیندر نہیں آندی لوگوں جن نے چہرہ ہی مصطفیٰ دا ویکھن جانا ہوئے وضحا دا چہرہ ویکھن جانا ہوئے انہوں رات نو نیندر کیویں آندی ساری رات حضور دے خیال وچ گزار دیتی حضور دی یاد وچ عشق مصطفیٰ وچ گزاری حضرات دن چڑیا ماں نو کھانا کھلایا کھانا کھلا کے قدم چوم گے اجازت لے کے مدینے دے راما دے جناب ویسے کرنی چل گئے اے مسلمانوں جناب ویس مدینے جا رہے ہیں خیالات مدینہ سوچات مدینہ نظرات مدینہ تصورات مدینہ لبات مدینہ زبان دے مدینہ میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینوں یاد کرا میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینوں یاد کرا میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینوں یاد کرا میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینوں یاد کرا مینوں دسنا اے ہر پاسے تے آقا تینوں یاد کرا میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینوں اے تساں وی ساریاں 3 دفعہ پڑھنا ہے تے عقیدت تے محبت تے وفا نال اس نظریے نال پڑھنا ہے کہ کدلے زندگی چ سونیا ساڈے تے کرم کرے نا تے ساڈی بھی حاضری تیرے مدینے لگ جائے آکھو میں کر کے مدینے والمو میں کر کے مدینے والمو کرا میں کر کے مدینے والمو کرا مینوں دسنا اے ہر پاسے تے آقا تینوں حضرت تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے نے چل دیاں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اگے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں میری تے تواڈی ماں بولی کون ہے اما عائشہ صدیقہ پوچھیا اے میں غلام ہاں نوکر ہاں خادم ہاں حضور پاک نو ملنا ہے کرن چو آیا کی طرح نہ آئے اویس حضور تے گھر تشریف نہیں رکھ دے تسی مسجد چ بیٹھو انتظار کرو حضور آؤں گے ملاقات کریا جی تے پھر جایا جی اما جان میری ماں نے منو 4 پیریاں دی اجازت دیتی سی تے ماں نے کیا سی جے سونا گھر ملیا تے مل نہیں ہیں تے جے نہ ملے تے پیچھے نہ جائیں راما چ نہ بویں انتظار نہ کریں اڈیکی نہ جلدی آ جائیں 4 پیریاں دی اجازت ہے تے 2 پیرے تے لنگے نے اون وچ تے ان جانا واپس تے حضور ہون گے نا تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کریا جے کرن دا اویس آیا سی تے سلام عرض کردا سی ہیں حضرت تو ویسے کرنی چلے گئے تھوڑا جا ویلا گزریا حضور آگے تو میرے کریم نبی نے کی فرمایا حضور نے فرمایا عائشہ اج مینو گلیاں بازاراں چوں اپنے ایک یار دے لندن دی خوشبو پئی آوندی ہے اج کوئی میرا غلام جی حضور ایک غلام آیا سی کرن دا باسی نام دا اویس سی گندمی رنگ اونٹ دی کھل والا لباس میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضرت ام المومنین عائشہ عرض کر دیا نے حضور میں انہاں نوں آکھیا مسجد وچ بیٹھو انتظار کرو حضور ہون گے ملاقات کر کے جایا جی آندے سلمان
چار پیرے دی اجازت دیتی ہے کہ قیاس کر ملے تے ملاقات کر لئی نہ ملے پیچھے نہ جائی رامچ نہ بوی انتظار نہ کری اس لیے واپس چلے گئے میری سرکار نو آکھیا سلام عرض کر کے گیا ہے حضور فوری مسجد میں آئے فرمایا صحابہ جاؤ بازاروں میں پھیل جاؤ اویس نامی شخص لگے انہوں آکھیا جے چل تینوں اللہ دا رسول پیا بلانا ہے صحابہ پھیل گئے گلیاں بازارہ تلاش کر دیا واپس آئے سونا اویس نامی شخص نہیں لبا حضور اٹھ کے کھلو گئے مسجد سین میں حضور پاک نے اپنا رخ مبارک انج کرن شہر ول کر لیا تو سرکار نے جو دنیا دے گورے گورے ہاتھ چکے تو دعا کی فرمائی اے مولا میرے یار دے شہر کرن لی خیر ہوے اللہ خیر فرمائی اللہ خیر فرمائی صحابہ حیران سونیا کل کائنات مدینے دی خیر پہ منگنی ہے عرشی فرشی مدینے دی خیر مشرق مغرب شمال جنوب والے مدینے دی خیر منگ منگ کے کہندے نے پہ کہ صبح وسیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول یا صبح وسیدہ ربے تیرا دوارا یا رسول یا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول یا اسی بھی سارے حضور دے در دے غریب بیٹھے آکھو نا میں تمہارا صلی اللہ حضرت تو ویسے کرنی روئے تے رون دا مول کی پیا سرکار نے یار دے شہر والی رخ کر لیا مکتوبہ شریف کے اندر حضرت مجدد الفسانی شیخ سرمدی لکھ دینے جس نے اپنے شیخ کامل سے فیض لینا ہو وہ اپنے شیخ کامل کی طرف سینہ کر لے تو پھر عرضہ کرے تو فیض لب جاندہ ہے جڑا پیر وال منہ کر کے پیر نو آواز مارے او دے تے پیر مہربانی کر دے تے جی دے وال منہ ہی سرکار کر لین ہیں جی دے وال روخ ہی سرکار کر لین ہیں ایسا نوے تھے لوگ کہندے نے پیرہ فقیرہ کو کی لین جاندے ہو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک او ویسے کرنی نو ٹوریا تے نال آکھے صحابہ انہوں آکھیا جے میری امت دی بخشش دی دعا کرے